سلمان صاحب، آپ کی طرف سے بھی کافی یہ شکوہ شکایت کیا جا رہا تھا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آج بھی شاید آپ جب گئے ریٹرننگ افسر کے پاس میاں محمود الرشید کے کاغذات جمع کرانے کے لیے تو وہاں پہ کچھ واقعہ ہوا تھا. ذرا دیکھ لیتے ہیں، وہ تھوڑی سی جھلکیاں ہمارے پاس موجود ہیں. کیا واقعہ ہوا تھا؟ آپ بتائیں نا، قانون بتائیں نا، قانون بتائیں نا، بتائیں کون سا قانون ہے؟ الیکشن ایکٹ کھول لینا، کون سا ہے؟ کون سا میں اشتہاری ہوں؟ پھر کیا کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ بتا دیں کس اشتہاری کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم اپنے کارڈ آپ کو دکھا دیتی ہیں، ہم میں سے کون اشتہاری ہے؟ پکڑ لیں. اچھا سلمان صاحب آپ نے کچھ ٹویٹس بھی کیے آج. آپ کہہ رہے ہیں ونس اگین بلاکڈ بائی دا پولیس فرام انٹرنگ دی RO's آفس فار اسکروٹنی آف دی نامینیشن پیپرز آف میاں محمود الرشید صاحب. لیکن یہ تو دن کی بات ہے نا. شام کو اب پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے آپ کا انتخابی نشان بلہ بحال ہو گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے خلاف تمام سازشیں ختم ہو گئی ہیں، سیاسی و انتخابی مشکلات آپ کی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں اور بلہ جو ہے وہ اب آپ کا محفوظ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں بلہ تو اب مجھے لگتا ہے محفوظ ہے. صرف اگر سپریم کورٹ مداخلت کرے اور اس جو ایڈ انٹرم آرڈر ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے اور اس آرڈر کو زائل کر دے، اس کے علاوہ مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا اب PTI کو بلے سے محروم رکھنے کا. اور مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ اب اس سٹیج پہ ایسا کچھ کرے گی. لیکن جہاں تک سازشوں کا تعلق ہے، دیکھیں خوش گمانی اچھی چیز ہے. ہمیں امید بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا نظام جو ہے اس کی تصحیح ہو جائے گی. متعدد اب عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں اور وہ ہمارے حق میں اس لیے آ رہے ہیں کہ صریحاً غلط کام کیے جا رہے ہیں اس وقت اس ملک میں. کل اور پرسوں سارا دن لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات جمع کروائے، اس کے لیے آرڈر دیے. جج صاحبان نے بلا کے پولیس کے عملے کو ان کو تنبیہ بھی کی، سرزنش بھی کی. میں خود مختلف RO's کے دفاتر میں گیا، وہاں پہ باقاعدہ ہمیں پولیس کے ساتھ ایک مدبھیڑ کرنا پڑی، ایک لڑائی کرنا پڑی اندر داخل ہونے کے لیے، پہلے کاغذ جمع کرانے کے لیے اور آج اسکروٹنی کے لیے. تو یہ تو بالکل کسی شک سے بالاتر بات ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ PTI کے مخصوص امیدواروں کو کاغذ جمع نہ کرانے دیے جائیں، اور اگر جمع ہو گئے ہیں تو ان کی جو اسکروٹنی ہے اس میں پروپوزر اور سیکنڈر کو جو تائید کنندہ ہیں ان کو پیش نہ ہونے دیا جائے. جب یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں، کسی حد تک ہم نے ان کو زائل کیا ہے. وہاں کھڑے ہو کر ہم نے لڑائی بھی کی، قانونی بات بھی کی، اور بالآخر میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی کامیابی ہوئی. لیکن پھر بھی ممکن ہے کچھ لوگ ہوں جن کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، جن کے کاغذ جمع نہیں ہو سکے یا جن کو آج اسکروٹنی میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا گیا. تو یہ اپنی جگہ ہے، یہ تمام عمل چل رہا ہے، یہ قوم کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں قوم اس تمام عمل کا محاسبہ بھی کرے گی اور اپنا رد عمل بھی دے گی. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، یہ جو 2024 میں جو الیکشن ہونا ہے، اس الیکشن کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد 2018 اور 2013 کے الیکشن سے زیادہ ہے. تو یہ اتنا جو جوش و خروش ہے، اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ تھینک یو میر صاحب. خوشی کی بات ہے اگر پاکستان کے عوام الیکشن کے لیے زیادہ نکلتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے. ٹرن اوور میں تو کہتا ہوں 80% ہونا چاہیے، 90% ہونا چاہیے. اور 80%، 90% اگر ہو گیا تو ہو جائے، اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ صاف ظاہر ہے اگر کینڈیڈیٹ زیادہ تھا تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور باوجود کہ شکوہ شکایت کے PTI نے غالباً یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کاغذات جمع ہوئے ہیں. چلو اچھی بات ہے. یہ بھی بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امیدواروں کو جو ہم نے 2-3 دن بیانات سنے ہیں نا، وہ تو ڈیفرنٹ تھے ذرا. وہ کہتے ہیں بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں، بہت زیادہ جمع ہوئے. جی، ایک طرف یہ بیانیہ اور ایک طرف یہ کہ رکاوٹ ہے. واللہ عالم کون سا صحیح ہے، ہمیں نہیں معلوم کون سا صحیح ہے. دونوں صحیح ہیں، دونوں بالکل صحیح ہیں. پھر اچھی بات ہے. 50-60 لوگوں کو ٹارگٹ کر کے روکا گیا، باقی تو باقی رہ گیا کہ ہمیں تو اس بات کا بہرحال یقیناً یہ بھی اس کو برا بھلا کہیں گے کہ ہمارے تو ہمارا جو نشان تھا اس کے جو کاغذ ہم نے جمع کرائے تھے، ثاقب نثار صاحب اور سپریم کورٹ نے تو وہ بھی ہم سے چھین لیا تھا. شیر اور ہمارے لوگ انڈیپینڈنٹ ہی بنے. اس میں ایک عجیب بات تھی. وہ سینٹ کا الیکشن تھا. جی الیکشن ہی تھا نا، الیکشن ہی تھا نا. وہ 14 آدمی تھے. ایک اور ہی عجیب بات ہوئی. حالانکہ عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کام ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں چلو جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، چلو ختم کرو جی. جو جج نکال دیے جاتے ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس میں وہ بھی ہم سے لے لیا گیا تھا. لیکن تھوڑا سا لوگوں کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں سے شیر کا نشان جو واپس لیا گیا تھا،
یہ کس طرح واپس لیا گیا میاں تھا؟ نواز شریف صاحب کے خلاف ہماری رائے میں ایک بوگس کورس بنایا گیا. وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نہ ان کو الیکشن 2002 کا لڑنے دیا گیا، نہ 8 کا لڑنے دیا گیا، 13 کا لڑنے دیا، نکال دیا گیا، اور ابھی بھی پتہ کیا ہوتا ہے. اور اس میں میاں نواز شریف ہماری پارٹی کے سربراہ تھے. پہلے ان کو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کیا، پھر ان کو تا حیات ڈسکوالیفائی کرو. جب انہوں نے کہا کہ تا حیات ڈسکوالیفائی ہو گیا، یہ بندہ صادق الامین نہیں ہے، تو لہذا پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا. اب چونکہ پارٹی کے سربراہ نے میاں نواز شریف صاحب نے بطور صدر ہمارے سائن کر کے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہوئے تھے، اور اس وقت کہیں چیلنج ہوئے اور وہ بیک ڈیٹ سے چھین لیے گئے. اور ہمارے لوگ جو تھے وہ مقصد تو ان کو بھی شاید نکالنا ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہم تو ساری زندگی اس کے بغیر ہی رہے، اور واللہ عالم کیا تھا کیا نہیں تھا. تو وہ یہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا؟ وہ تو کیا تھا ہمیں سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ. نہیں، لیکن آپ سے شیر کا نشان الیکشن وہ کمیشن شاہ ذرے اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو پھر نیچے تو ہونا ہی تھا. تو الیکشن کمیشن نے حالانکہ کہا- میری ذاتی رائے بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ان معاملوں میں آزاد ہے. ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو ان کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میرا یہ ویو ہے، قانونی بھی یہی ویو ہے، لیکن بہرحال پاکستان میں چل رہا ہے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ، جس طرح کے تحریک انصاف کو ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کا نشان لے لیا، پشاور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا. ابھی ظفر اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ پچھلا جو سینٹ کا الیکشن تھا تو مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لے لیا گیا. اور آپ کو بھی وہ ایک الیکشن یاد ہے جب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس تلوار کا نشان تھا تو تلوار کا نشان لے لیا گیا، پھر تیر کا نشان دیا گیا. تو یہ تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں، کسی نہ کسی مرحلے پہ الیکشن کمیشن نے ان سے ان کا انتخابی نشان چھیننے کی کوشش کی. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی ایک پارٹی پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جو باقی پارٹیاں ہیں وہ اس پارٹی کی مدد نہیں کرتی، نہ ہی اس کی سپورٹ کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، بالکل آپ نے صحیح بیان کیا. یہ پورا جو ایک ہسٹری رہی ہے، تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایشوز کے اوپر ایک پیج کے اوپر آ کر بات کرنا بھی ان کو چاہیے. اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نیریٹو اور موقف جو اپنے لیے رہا ہے وہی نیریٹو اور موقف دوسری جماعتوں کے لیے بھی رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ انڈورس کیا ایسی چیزوں کو، نہ سپورٹ کیا ایسی چیزوں کو. البتہ ہم یہی کہتے رہے، ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اس طرح کے جو بین ہوتے ہیں یہ اور زیادہ جو ہے تقویت دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو ہر لحاظ سے. بہرحال اب جو بھی معاملات ہیں وہ قانونی طریقے سے عمل میں آ رہے ہیں، اور اس پہ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں جب عدالتی معاملات ہیں تو اس کے اوپر، اور ای سی پی ہے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. چیلنجز ہوتے ہیں، ہم نے بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کیا، سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑتا ہے چیلنجز کا سامنا، اور اسی طرح سے جو ہے آگے بڑھا جاتا ہے.